فرمایا کہ اس دن ہر انسان کو اس کے امام کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، اور جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ اس نامہ اعمال کو پڑھیں گے، اور کوئی بھی رتی برابر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اب بات یہ کہنی مقصود ہے کہ اس دن ہر انسان کو اس کے امام کے نام سے پکارا جائے گا۔ اب یہ فیصلہ دنیا میں کہ اللہ نے ہمیں عقل دی، ہدایت اور گمراہی کے چننے کا اختیار دیا، اب یہ چیز میرے آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہم دنیا میں اپنا امام، اپنا رہنما، اپنا راہبر کسے بناتے اور کس کے پیچھے چلتے ہیں۔ ویسے تو میں آپ اپنی زبان سے، اور اللہ کرے کہ حقیقت بھی ہو، یہ دعویٰ بہت کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، آپ سے محبت کرنے والے، اور قیامت کے دن آپ کا پڑوس اللہ سے مانگنے والے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سی لوگوں کی زندگیاں اس چیز کے بالکل برعکس ہیں۔ کسی نے مذہب کے نام پر، کسی نے سماج کے نام پر، کسی نے معاشرے کے نام پر، کسی نے برادریوں کے نام پر الگ الگ بت تراش رکھے ہیں، اور جب ہم ان بتوں سے اپنی مجبوری یا کسی بھی وجہ سے دنیا میں پیچھا نہیں چھڑا سکتے تو پھر قیامت کے دن ہم کس طرح اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ اٹھائے جائیں اور ان کے ساتھ ہی ہمارا حشر ہو۔ بہت سے لوگ، اللہ معاف کرے اور ہمیں ان بد نصیبوں میں شامل نہ فرمائے، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جب بھی انہیں کسی ٹھیک بات کی طرف رہنمائی کی جائے، کسی غلطی کی طرف کے متعلق ٹوکا جائے، روکا جائے، منع کیا جائے، تو کہتے ہیں کہ پتہ تو ہمیں بھی ہے اس بات کا، لیکن ایسا کرنا ہماری مجبوری ہے، ایسا نہ کیا ناک کٹے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ لیکن قیامت جس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور وہ 50,000 سال ہمارے والے نہیں، وہ اور ہوں گے، اتنا ہولناک خوفناک دن، اس دن جب ہمیں کسی اور کے نام سے پکارا جائے اور کہا جائے کہ چلو جاؤ اسی کے ساتھ تمہارا حشر نشر اور اسی کے ساتھ تم رہو گے، تو اس دن ہماری کیفیت کیا ہو؟ اگر تو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کے دعوے میں سچا ہے، آپ کی شفاعت چاہتا ہے، آپ کے حوض کوثر سے پانی پینا چاہتا ہے، اور قیامت کے دن آپ کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو منور کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے دنیا میں رہتے ہوئے ایک ہی راستہ، ایک ہی طریقہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط، بغیر کسی شرط کے ہم اتباع کریں، اور آپ کے مقابلے میں جو آئے عزت ادب احترام کے ساتھ اسے پیچھے کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہمیں ایسی دو ٹوک واضح، بالکل لگی پٹی کے بغیر نصیحت فرمائی کہ اگر مجھ میں آپ میں ایمان تو بہت اعلیٰ درجہ ہے، اگر مجھ میں آپ میں عقل ہو تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے اسی حدیث کو مضبوطی سے تھام لیں۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث پاک میں؟ فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ہر شخص میری امت کا جو مسلمان کہلاتا ہے وہ جنت میں ضرور جائے گا، لیکن وہ جنت میں نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے خود انکار کیا۔ اب صحابہ حیران ہوئے کہ ہے مسلمان، ہے امتی، تو جنت میں جانے سے خود انکار کیسے کرے گا؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کس میں اتنی جرأت اور کون اتنا بے نیاز کہ خود کہے میں نے جنت میں نہیں جانا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جس نے میری اتباع کی، اطاعت کی، غیر مشروط میری بات مانی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے چونکہ چنانچہ کیا، جس نے اگر مگر لیکن ویکن کیا، اپنی مجبوریوں کا رونا رویا، میری مخالفت کی، اس نے جنت میں جانے سے خود انکار کیا۔ اب یہ مختصر سی حدیث پاک ہے، اس کے آئینے میں آپ اپنے چہروں کو دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانکیں، تو ہم میں سے بہت سے لوگوں کو اپنے حقیقی حال کا پتہ چل جائے گا کہ کتنی چھوٹی چھوٹی مصلحتوں کے لیے، چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت
اور فرما برداری چھوڑتے ہیں۔ گویا دوسرے الفاظ میں ہم جنت میں جانے سے خود انکار کرتے ہیں۔